من یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا بِالْمَعْرُوفِ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی باللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تسائر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آج کا ہمارا درس سورہ لقمان کے رکوع نمبر 2 پر مشتمل ہے اور اس کا موضوع ہے مقام عظمت۔ اس سے پہلے ہمارا ایک درس ایک مکمل صورت پہ ہوا، سورہ اثر پہ۔ دوسرا جو درس تھا وہ آیت گرد پہ تھا، ایک آیت تھی، اور آج جو ہے یہ ایک رکوع پہ مشتمل ہے۔ نماز میں جو ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک رکوع ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، اسی سے یہ لفظ جو ہے رکوع، اور وہی اسی سے رکعت آتا ہے۔ رکوع جو ہے قرآن حکیم کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک موضوع جو ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور اسی اعتبار سے نماز کے حوالے سے بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک رکعت کے اندر ایک رکوع عام طور پر پڑھا جائے، جیسے کہ 3 آیات اگر پڑھ لی جائیں تو وہ کافی ہے۔ اچھا، اس رکوع کا بھی سورہ اثر کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو جامع اسباق ہیں ان میں وہ چار جو ہے ایمان، عمل صالح، حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین جو ہے وہ آئیں گے، جیسے ہم نے سورہ اثر میں سیکھا تھا، اور اسی طرح سے آیت گر کے اندر بھی ہم نے وہ چیزیں ساری پھر دیکھی تھی کہ وہ ایمان جو ایک بند کلی تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی، اسی طرح سے عمل صالح جو ایک بند کلی تھی کھل کے سامنے آئی، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی آیت گر کے اندر کھل کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح سے یہاں بھی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو ایک مختلف انداز میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ جیسے جب ایمان کی بات آتی ہے تو یہاں پہ ایمان باللہ کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے شکر ادا کرنا، سے بچنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ایمانیات میں آتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو عمل صالح ہے، اور عمل صالح میں بھی جب ہم دیکھیں گے تو والدین کا حق یہاں پہ سب سے پہلے آتا ہے، پھر نماز کا حکم ہے، اور پھر اسی طرح سے عاجزی اور میانہ روی جو ہے وہ ہم نے اختیار کرنی ہے۔ پھر تواصی بالحق کے ضمن میں ایک بہت ہی جامع جو ٹرم یہاں پہ آتی ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ پھر تواصی بالصبر جو ہے یہاں پہ آتا ہے کہ کسی بھی رقم پر صبر کرنا اور مضر کو رکھنا، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ آگے جب انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت لقمان جو ہیں ان کے نام سے ظاہر آپ کو پتا ہے کہ قرآن حکیم میں کم صورت ہے۔ حضرت لقمان کون تھے؟ وہ کوئی نبی نہیں تھے، اور بعض جو صحابہ ہیں کہنا یہ ہے کہ کسی نبی کے شاید فالور تھے، کسی نبی کے ماننے والے تھے، اور کہنا کہ وہ نہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے ماننے والے تھے، اس میں یہ نہیں اختلاف ہے۔ البتہ اس رکوع کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے سے جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے فالور تھے، ہاں وہ ایک دانا شخص تھے، وہ ایک حکیم شخص تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے اندر ان کے اقوال جو ہیں وہ پہلے سے مشہور تھے۔ اچھا، حضرت لقمان جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رائے یہ ہے کہ وہ حبشی غلام تھے اور سودان سے متعلق تھا، اور پیشہ ان کا بڑائی کا تھا، نوبیا ایک بستی ہے وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ جو عرب کی جو 3 جو اقسام ہے اس میں سے کسی ایک جو قسم ہے اس میں سے جب باقی 2 اقسام جب تباہ و برباد ہو گئی تو ان میں سے جو بچنے والے ہیں عرب بائدہ اور عرب آبا اور عرب مستعربہ کا ذکر آپ نے سنا ہوگا،
کہ ان میں سے کسی کا ان کا تعلق تھا اور وہ کوئی بادشاہ گزرے ہیں، ایک رائے یہ بھی ہے۔ بہرحال زیادہ رائے یہی ہے کہ وہ ایک پیشے کے لحاظ سے بڑائی تھے اور ایک حبشی غلام تھے، یعنی دنیاوی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نہ کوئی بہت ہی زیادہ وہ خوبصورت تھے اور نہ ہی کوئی دنیاوی حوالے سے کوئی ان میں کوئی اس طرح کی خاصیت پائی جاتی تھی۔ البتہ یہ ہے کہ وہ انتہائی دانا شخص تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے نوازا ہوا تھا، اور جس شخص کو حکمت سے نواز لیا جائے تو وہ شخص، آپ کو پتہ ہے کہ حکمت کے بارے میں چونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور حکمت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کو پہلے حکمت دی جاتی تھی اور پھر لوگوں سے سرفراز کیا جاتا تھا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی خیر کثیر ہے جو حکمت ہے۔ اب ہم آیات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس میں جو پہلی ہماری آیت ہے جس کے اندر جو ہے وہ حضرت لقمان کا تعارف بیان کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہ اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کا تعارف بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو کیا کیا، ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ پھر اس کے بعد آگے جو چند آیات ہیں جیسے آیت نمبر 13 ہے اور 16 to 19 جو ہے، اس کے اندر حضرت لقمان کی وہ وصیت ہے جو انہوں نے اپنے بچے کو کی ہیں، یہ 8 وصیتیں ہیں جو انہوں نے کی۔ پھر اس کے درمیان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک وصیت آ رہی ہے آیت نمبر 14 اور 15 میں، جو خصوصی طور پر والدین کے لیے ہے کہ اپنی اولاد جو ہے اس کو اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے جو آیات ہیں یہ اس طرح سے آئی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں پہلی ہماری جو آیت ہے وہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ اور ہم نے لقمان کو حکمت دی أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ شکر کرنا، یشکر فإنما یشکر اسی شکر کرے وہ اپنے لیے شکر کرے، فمن کفر فإن الله غنی حمید، اور کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، یعنی تعریف کیا گیا۔ اب جو چیز آئی ہے وہ حکمت۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دانائی، عقل مندی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اصطلاحی معنوں میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ خیر و شر کو پہچان سکے تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ حکیم ہے، اس کو حکمت مل گئی، یعنی اپنے غور و خوض کے نتیجے میں جب وہ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہ خیر و شر جو ہے اس کو پہچان لے تو وہ پھر کیا ہے، حکیم کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے چند تمیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ خیر کثیر ہے، سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے، اور پھر اسی طرح سے جو نبوت ہے، تمید نبوت، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا ہوا ہے کہ پہلے ہم نے ان کو حکمت دی اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے اسے ملے اس کو لے لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا بندہ جو ہے یہ بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں انسان کی جو شعور کی پختگی پہ جب انسان پہنچتا ہے تو پھر خیر و شر کو وہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اور اس حوالے سے دعا بھی ہے کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت ویسے دکھا دے جیسے وہ ہے۔ عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جو اشیاء ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں شاید دیکھنے میں کوئی چیز بڑی خوشما نظر آ رہی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ ایک دھوکہ ہی تھا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا فزکس میں، آپ نے وہ کنسیپٹ پڑھا ہوگا سراب کا، کہ کہیں دور سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا نظر آتا ہے پانی، ٹھیک ہے، قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا ہے، عام طور پر صحرا کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یہاں بھی اگر آپ راولپنڈی جائیں کہ روڈ سیدھی ہو تو درمیان میں اگر سورج جو ہے تیزی سے لگ رہا ہو تو تھوڑی سی روڈ اگر نیچے ہوئی ہے تو سورج اس طرح سے لگ رہا ہوگا کہ دور سے دیکھے ایسے لگے گا کہ سڑک پہ پانی ہے، لیکن وہ پانی ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اشیاء کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں دکھا دے۔ اچھا، اس کے اندر حکمت کے بعد جو بات آئی ہے کہ انشکر للہ، ایک حکیم شخص جو ہے اس سے تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور حکمت اصل میں حاصل ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کی فطرت سلیم ہے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جب غور و خوض کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے،
وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات میں ایک وقت میں ختم ہو جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھ لیں اسی دنیا کے اندر تو بظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں لگتا ہے کہ نیکی کرنے والا اس دنیا میں کامیاب ہے اور بدی کرنے والا جو ہے وہ ناکام ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی زبان پہ کوئی چھالا نہیں پڑتا ہے۔ ایک شخص جو ہے اس نے 100 لوگوں کو قتل کر لیا ہے، واپسی میں آپ زیادہ سے زیادہ اسی ایک کو ہی مار سکتے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں ایک اور جہاں ہے کہ جہاں پہ وہ انصاف ہونے والا ہے۔ تو ایک حکیم شخص اپنے نور فطرت کی روشنی میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، دیکھیے یاد رکھیے گا کہ عقل جو ہے اس کا تعلق ہمارے خواص خمسہ سے، 5 جو سینسز ہیں اس کے ساتھ کا تعلق۔ تو ایک حکیم شخص نور فطرت کی روشنی میں جب عقل کو استعمال کرتے ہوئے غور و خوض کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور ہمیں جو ہے ایک دن جا کے کہیں پہ حساب دینا ہے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جس کو ہم فلسفی بھی کہتے ہیں، ایک حکیم ہوتا ہے ایک فلسفی ہوتا ہے۔ اب ایک فلسفی بھی غور و خوض کرتا ہے، ٹھیک ہے، فلسفی جو ہے وہ خالص جو عقل ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ غور و خوض کرتا ہے۔ اب صرف عقل کی بنیاد پہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ غور و خوض کرے گا جس کے پاس نور فطرت نہیں ہے، تو وہ آخر کار جو ہے وہ جا کے کسی نہ کسی کھائی میں گر جاتا ہے، اور آخر کار اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو لا ادریت، مجھے نہیں پتہ ہے۔ یہ سارے سوال فلسفی کے بھی ہیں کہ کائنات کہاں سے آئی، کس نے بنائی، کب سے ہے، کب تک ہوگی، اس کو بنانے والا کون ہے، فلسفی بھی سوچا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اگر نور فطرت موجود نہیں ہے اس کے دل کے اندر تو پھر اینڈ آف دی ڈے وہ آخر کار اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، یا تو وہ کہیں اگنوسٹک بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یا وہ ایتھسٹ بن جاتا ہے، یعنی اینڈ رزلٹ اس کا یہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک حکیم شخص نور فطرت جس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو، یاد رکھیے گا کہ فطرت کے اندر اللہ نے اپنا تعارف رکھا ہوا ہے، اور یہ حدیث ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو ہندو، سکھ، پارسی اور کچھ اور جو بھی ہے بنا لیتے ہیں۔ تو یعنی ہر بچہ مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر وہ نور ایمان موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ پردے پڑ گئے۔ لیکن ایک حکیم شخص جب غور و خوض کرتا ہے، جب دیکھتا ہے ساری چیزوں ان کو کمپیئر کرتا ہے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس چیز پہ پہنچتا ہے۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے یہی حضرت لقمان کی بات کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے اور نبی کے فالوور نہیں تھے۔ آگے جو وہ باتیں کریں گے جب وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بات جو انہوں نے کی ہے یہ تو بالکل ہمارے دین کے عین مطابق ہے۔ تو وہ ایک حکیم شخص تھے، ان کے اقوال جو ہیں وہ پہلے سے جو ہے اس معاشرے کے اندر مشہور تھے، اس لیے جو ہے ان کا ذکر وہ کیا گیا۔ تو کہا گیا ہے کہ حکمت، جس شخص کو حکمت دی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کیا کرے، شکر ادا کرے، اور شکر کے بھی درجات ہیں۔ سب سے پہلے دل سے شکر ادا کرے کہ بھائی اس ساری چیزیں دینے والا کوئی ہے، دل کے اندر یہ خیال ہو کہ مجھے بنانے والا، اس کائنات کو بنانے والا، ان ساری چیزوں کو کرنے والا کوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ نہیں ہے کہ دل کے اندر ہی ہم نے بات کو جو ہے وہ رکھ لیا، جیسے ہمارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پردہ جو ہے وہ دل کا ہے، باہر آپ بے شک ہوتا پڑتا ہے۔ تو یہ کہا ہے کہ شکر لسان، کہ زبان سے شکر ادا کرنا ہے، میں یہ نہیں کہنا کہ دل کے اندر میں شکر ادا کر رہا ہوں، زبان سے شکر ادا کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ شکر بالبار ہے، یہ اپنا وجود، ہماری ساتھ جو جسم ہے وہ نظر آئے کہ یہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ دل میں بھی تو احساس ہے اور زبان سے بھی ہے، لیکن ہمارا جسم جو ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو افعال ہیں وہ اس کے بالکل کسی مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ تو یہ شکر کے جو ہیں وہ درجات ہیں۔ شکر جو ہے یہ حکمت کا مظہر ہے، یعنی جس کو حکمت دی جاتی ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ شاکر ہوگا، وہ شکر کرنے والا ہوگا، اور یہ عبادات کی بنیاد ہے۔ آخر کار دیکھیں اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کا احسان واپس نہ لوٹا سکیں، بالفرض کوئی ایسا شخص ہے کہ اس نے ہمیں ہماری کوئی ایسی مدد کر دی کہ ہم اس کا احسان واپس نہیں لوٹا سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ظاہر ہے اسے ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ بنتا ہے کہ کیا کیا جائے، اس کی عبادت کی۔
جیسے آپ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے کسی وقت میں جو ہے سورج کو پوجتا رہا ہے، جب اس نے غور و خوض کیا، جب اس نے سوچا کہ یار یہ جو سارا کائنات کا نظام ہے یہ سورج سے چل رہا ہے، تو اب ظاہر سورج کو تو وہ کوئی فائدہ دے نہیں سکتا تھا. سورج کا شکر اس طرح سے زبان سے کہ اس نے پھر آپ کو بتایا کہ سورج کی جو ہے پرستش شروع کر دی. اسی طرح سے کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جن کی پرستش جو ہوتی ہے. تو شکر کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ خود انسان کو ہے. جیسے یہاں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ وما یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے شکر ادا کرے گا. جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہماری عبادات سے آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات نہ کوئی بڑی ہوگی اور نعوذ باللہ نہ کوئی چھوٹی ہو سکتی ہے. ہم سب مل کر اس کی عبادت کریں تب بھی وہ بڑی نہیں ہوتی ہے، ہم سب مل کر اس کی نافرمانی کر دیں تب بھی وہ چھوٹی نہیں ہوتی. البتہ اس کا فائدہ جو ہے ہمارا ہے کہ اس کا بینیفٹ اینڈ آف دی ڈے جو ہے وہ کس کو جانا ہے، وہ ہمیں جانا ہے. پھر کہا کہ لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو پھر ایک حدیث اور بھی ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا. تو شکر کا جو معاملہ ہے یہ انسان کی جو شخصیت جو ہے وہ اگر صحیح رخ پہ چل رہی ہے تو پھر وہ انسانوں کا شکر بھی ادا کرے گا اور وہ پھر وہ اللہ کا شکر گزار ایک بندہ بھی ہوگا. اور اس کا فائدہ جو ہے اینڈ آف دی ڈے کس کا ہے، ہمارا اپنا ہے، یعنی کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں آپ کو پتا ہے کہ دو چیزیں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں. کفر آیا ہوا ہے اور کفر بمقابلہ شکر. ایک انسان جو ہے وہ اس کے اندر تکبر آ گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو گیا ہے. اور وہ سمجھتا ہے جی کہ میں بہت ہی جو ہے بڑا آدمی ہوں اور میں جا کے جناب ایم ایس کی ڈگری کی ہے، اس وجہ سے جاب لی ہے، یہ اصل میں سارا کمال میرا ہی ہے. انسان جب یہ سمجھنا اس طرح کی باتیں شروع کرتے ہیں، نہیں میں اصل میں شیخ الحدیث ہوں جی، میں نے جو 8 سال وہاں پہ پڑھا ہے اور اس کے بعد 8 سال وہاں پہ لگائے ہیں اور یہ کیا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر انسان فسق کی طرف پھر وہ فاسق بن جاتا ہے. تو یہ کفر کس کے مقابلے میں ہے؟ شکر کے مقابلے میں. اور یہ کس کا نتیجہ ہے؟ تکبر کا نتیجہ ہے کہ انسان جب فخر کرے، غرور کرے. اور آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. پھر اسی طرح سے جو کفر بمقابلہ اسلام کہ ایک شخص کافر تھا، آپ نے اس کو دعوت دی، آپ نے دعوت ساری کھول کے اس کے سامنے رکھ لی، لیکن تعصب کی وجہ سے کیا کرتا ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتا. یاد رکھیے گا کہ ابھی جتنے کافر ہیں جن تک دعوت نہیں پہنچی ہوئی ہے وہ قانونی کافر ہیں. جب آپ نے ان تک دعوت پہنچا لی، جب آپ نے دعوت کا حق ادا کر لیا تو پھر وہ حقیقی کافر ہو جائے. تو یہاں پہ بات یہ آ رہی ہے کہ ایک شخص تک جو قانونی جو کافر ہے اس کو آپ نے دعوت دی، لیکن تعصب کی بنیاد پر اس نے جو ہے آپ کی بات نہیں سنی، تو اس وقت کیا ہو گیا؟ پھر وہ شخص کافر قرار دیا جائے گا، یعنی انکار کرنے والا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے کفر بمقابلہ ایمان کے دنیا کی جو محبت ہے، منافق جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ دنیا سے اس کو محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی تو وہ سارے افعال اور شاید اعمال کرنے والا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ دنیاوی محبت اس کے دل کے اندر رچی بسی. باقی منافقین کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے اس اپنے جب نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے سے پہلے ہی وہ کھڑے ہو کے کہتے کہ لوگوں اٹھو سنو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں کی بات سنو. عبداللہ بن ابی کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو کیا تھا کہ دنیا کی محبت تھی اس کے دل، تو اس کے نتیجے میں وہ کیا ہوا؟ حقیقی کفر کی طرف چلا گیا. اچھا، اس کے بعد جو یہ تو حضرت لقمان کا جو ہے وہ تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اس حوالے سے دو چیزیں جو اس کے اندر ہماری آتی ہیں کہ حکمت کے اندر کیا ہے آپ کا، فطرت بھی ہے اور عقل بھی. اور فلسفہ جو ہے اس کے اندر منطق ہے اور عقل. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ عقل دونوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے، فطرت میں بھی موجود اس کے اندر موجود ہے، یعنی فطرت پلس عقل جو ہے وہ حکمت ہے. اور اس طرح سے جو منطق ہے اور پلس عقل جو ہے وہ کیا ہے؟ منطق جو ہے یہ بیسیکلی بولنے سے ہے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایک لمیٹیشنز ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کو اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ایک لمیٹیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے وہ سنا دیں. پہلی تو اسی آیت ہے لقمان نے اپنے بچے کا، اور بیسیکلی وائز وہ نصیحت ہوتی ہے کہ جو موت کے وقت کی جائے، اور ایک ایسی نصیحت یا وصیت ہوتی ہے کہ جو بہت ہی پر اثر ہوتی ہے، جو دل سے کی جاتی ہے. تو حضرت لقمان نے جو ہے اپنے بچے کو جو پہلی وصیت کی کہ اس کالا لقمان ہوا یعیذہ، جب اس کو وصیت کر رہے تھے یا
بڑا اور سے یہ اساسی موضوع ہے میں ہم اس کو لیکن یہ کچھ ویڈیو لیکچرز موجود ہیں آپ سے ریفر کروں گا سن لیں. شرک کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کا ایسوسیٹ کرنا, اس کا بانٹنا, یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے لے کے رکھنا, یا کسی کو چیز سے اٹھا کے اللہ کے بغیر جگہ رکھنا, یہ شرک. اور تین قسم کا جو ہے وہ معاشرے کا الفاظ ہے. شرک فی ذات, ذات کے حوالے سے شرک, شرک فی صفات, اللہ کی صفات میں شرک ہے, اور اسی طرح سے شرک فی العبادات. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں کہتے ہیں کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں, لیکن شرک کو معاف کرنے والا نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ شرک سے پاک ہے. ہم لوگ کون سے بتوں کو پوچھتے ہیں, کون سے ہم بتوں کو سجدے کرتے ہیں, لیکن شرک کی جب اقسام آپ پڑھیں گے اور جب آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ یہ شرک کے وہ جو شیڈز ہیں ان سے بچا ہوا ہو. یعنی ایک وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ من صلی یرائی فقد اشرک, من صام یرائی فقد اشرک, من تصدق یرائی فقد اشرک. کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس میں شرک کر دیا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کر دیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کر دیا. تو شرک کا جو موضوع ہے اور آج کے دور کا جو سب سے بڑا شرک کیا ہے, اللہ ہے اور ہم نے کسی کو حاکم بنا کے مانگا. اب جو ہے کہ حکمیت ان کے لیے خلاف ان الحکم الا اللہ. آج کے دور کا سب سے بڑا شرک وہ لوگوں کے جس لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے لیے آج کے دور کا سب سے بڑا شرک. ظلم کیا چیز ہے کہ کسی چیز کو اس کی جڑ سے ہٹا لینا. جیسے میں نے آپ بتایا کہ کسی کو جو ہے اتنا بڑا چڑھا لینا کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے, یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یعنی چھوٹا کرنا کہ وہ کسی کے برابر آ جائے, تو یہ سب کے سب جو ظلم ہے. اور دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں یاد رکھیے گا کہ یہ سارے کے سارے شرک کے شیڈ ہیں, اور دنیا کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں سب کے سب توحید کے شیڈ. اس شرک کا موضوع ہے انتہائی عام بھی ہے اور انتہائی جو ہے وہ مشکل بھی ہے, یعنی کمپلیکس. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ شاید ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے, یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اصل میں حضرت لقمان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دانا شخص تھے, حکیم شخص تھے. تو اب جب وہ اپنے بچے کو وصیت کر رہے ہیں تو یہ بات گوار نہیں تھی ان کو کہ اپنے بچے کو یہ بات کہیں کہ میرے بچے تو میری خدمت کیا کر, تو میرا خیال رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلام کیا ہے. اصل میں یہ کلام اللہ تعالیٰ کا. باقی اس سے پہلی آیت ہم نے کی تھی وہ حضرت لقمان کی وصیت تھی اپنے بچے کو. یہ جو بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ وہ وصینا انسان ابی والدیہ, کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ کیا کرے اس کے والدین کے بارے میں. حملتہ امہ وخنا علی وخن, اسی طور پر اٹھاتی ہے اس کی ماں وخنا علی وخن, یعنی تکلیف پر تکلیف. فصالہ فی عامین, اور پھر اس کا دودھ چھڑانا یعنی 2 سالوں میں. انشکر لی, کہ میرا شکر ادا کر, والدیک کا, اور اپنے والدین کا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور میرے پاس ہی لوٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بذات خود جو ہے والدین کے حقوق جو ہیں بیان کیے, اور یہ صرف اس ایک مقام پہ نہیں ہے, کہیں اور مقامات پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کی بات آتی ہے. اور باپ کی ناراضگی میں آپ کو پتہ ہے اللہ کی ناراضگی ہے. اور ماں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا درجہ جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے. ایک صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے آ کر پوچھا کہ میرا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہاری ماں کا. انہوں نے پھر پوچھا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا پھر تمہاری ماں کا. پھر پوچھا, پھر کہا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا تو پھر کہا کہ تمہارے باپ کا. تو جو تکالیف ماں نے برداشت کی ہیں, پیٹ کے اندر بھی اٹھایا ہے, اس کے بعد جب جنم دیا ہے, اور پھر اس کے بعد جب پالا پوسا ہے, ظاہر ہے باپ کے لیے بھی تکالیف ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ماں. تو یہی وجہ ہے کہ ماں کا درجہ جو ہے وہ
کیا ہے اس کو فوقیت حاصل کی باپ کے مقام سے. پھر کہا کہ خصوصی طور پر یہاں آپ دیکھا ہے مقرر کر دیا گیا کہ حملت منہ اٹھاتی ہے اس کی ماں وفن والا، ٹھیک ہے، یعنی تکلیف پر تکلیف جیل کر وہ فصال ہو، یعنی فیامین، یعنی 2 سال جو ہے وہ دودھ پلانا ہے. پھر اس نے کہا کہ انشکر لی، اللہ نے کہا کہ میرا بھی شکر ادا کرو، والدیک اور اپنے والدین کا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور تمہیں لوٹ کر میرے پاس بھی آنا ہے. اس میں اصل میں یہ ہے کہ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ والدین کا تابع دار ہے، وہ خدمت گزار ہے، اور وہ والدین کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن والدین پھر بھی شاید خوش نہ ہوں، ٹھیک ہے. ایسا بھی بعض اوقات ایسی کوئی اسٹیج آ سکتی ہے، تو وہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ کہ تم نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں ایک اور مقام پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ ہو، یعنی اف کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. اف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو والدہ نے کہا کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دو، تھوڑا سا آپ نے ناگواری کا اظہار کر لیا، یہ اف ہو. اور والدین کے حقوق جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد سب سے بڑھ کر والدین کے حقوق. تو والدین کا جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کا ہر حال میں جو ہے وہ خیال رکھیں. پھر اس کے بعد ایک بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ والدین کی نافرمانی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے والدین ظاہر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ شرک کرو یا کوئی ایسا کام جو دین اسلام کے خلاف ہے وہ کرنے کے لیے کہیں، تو اس وقت آپ والدین کی بات نہیں آپ نے سنی، وہاں پہ آپ والدین کی نافرمانی کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اطاعت تو آپ نے نہیں کرنی، لیکن ان کے ساتھ بھی بھلی بات کرنی ہے. یعنی دنیا میں جو آپ کا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ اچھائی کا ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہے آپ ان کی کوئی بدتمیزی کریں یا آپ ان کی کوئی دنیاوی حوالے سے خدمت نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا کوئی حکم ہو تو وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. یعنی مخلوق کی اطاعت اللہ کے حکم کے دائرے کے اندر رہ کے ہی ہو سکتی ہے، اس سے باہر نہیں جایا جا سکتا. وہ چاہے والدین ہوں، چاہے مدیر صاحب ہوں، چاہے کوئی ہمارے ٹیچر ہوں، چاہے کوئی ہمارا بڑا بھائی ہو، چاہے ہماری یہ سوسائٹی ہو. اس حوالے سے ہمیں یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ جہاں پہ اللہ کا حق ہے اس کو فوقیت حاصل ہے، ہر حق. تو والدین کے حق پہ فائق ہے کس کا؟ اللہ کا. اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ذکر جو ہے وہ کئی اور مقامات پہ بھی آیا ہوا ہے، اور خاص کر کے یہ جو 4 مقامات ہیں ان پہ بھی آیا ہوا ہے. والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ نصیب ہے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا 2 کو بڑھاپے میں پائے اور وہ جنت حاصل نہ کر سکے. تو اس لیے ان کی خدمت جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے. والدہ کا جو حق ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ والد کے حق سے زیادہ. پھر کہا جہاد کا ماضی میں جہاد خوشی بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک وہ شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. تو ایسے والدین ذرا جو بھی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد ہے، تعبد کے لیے جہاد ہے. تو کہا کہ یہ گیا کہ اگر وہ تم سے جہاد کرے اللہ تشرک بھی کہ شرک کرے ما لیس لک بہ علم، کہ جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں، یعنی کوئی علم نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کریں. نہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ذہناً نہ عقلاً اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو کوئی شریک ٹھہرا جائے. فلا تطیعہما، تو ان کا کہا مت مانو. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات آپ کو کہیں کہ جو شرک کے زمرے میں آتی ہے تو پھر بھی آپ نے ان کی بات ہر حال میں ماننی ہے، نہیں، پھر آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. وصاحبهما فی الدنیا معروف، البتہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ بلا طریقہ جو اپنانا ہے، اور وہ جو ہے ان کے جو حقوق ہیں ان کا خیال جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے. اس معاملے میں آپ نے ان کی بات قطعاً نہیں سننی ہے کہ جہاں دین کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ آپ کے والدین جو ہے وہ آپ سے کر رہے ہیں. اور اس کی مثالیں آپ کو پتہ ہے کہ موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے مشرک باپ کے گھر پیدا ہوئے اور انہوں نے کوئی بات نہیں سنی اپنے باپ. کئی اور مثالیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پہ جو ہے وہ بیٹا مشرک ہے اور باپ جو ہے موحد ہے، اور کہیں باپ جو ہے مشرک ہے اور بیٹا جو ہے
توحید کا پرچار کرنے والا ہے. تو اس لیے یہاں پہ الٹیمیٹلی یعنی جس کی ہم نے اوبیڈنس کرنی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے. اور جہاں پہ اگر کوئی کنٹراڈکشن آ جائے یعنی دو حق آپس میں ٹکرا جائیں تو یاد رکھیے گا کہ وہاں اللہ کا جو حق ہے اس کی بات جو ہے معتبر ہوگی, اس کو مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جیسے یہاں پہ بھی کیا ہے کہ والدین کا حق اطاعت جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے کہ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق, کہ مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں اگر اس کے خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حق کی خدمت جو ہے وہ برقرار رہے گا کہ خدمت آپ نے والدین کی پھر بھی کرنی ہے. یعنی اگر مشرک بھی ہیں تو پھر بھی آپ نے خدمت کرنی ہے, فاسق کے منافق کے پھر بھی آپ نے خدمت ہر حال میں کرنی ہے. اس سے آپ نے کنی نہیں کترانی ہے کہ نہیں میرے والدین چونکہ مشرک ہیں تو میں جو ہے ان کی جو ہے خدمت آپ نے ہر حال میں جو ہے وہ کرنی ہے. پھر آگے کہا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, کہ پیروی کرو اس راستے کی جو میری طرف آتا ہے. اچھا یہاں پہ جو بات آ رہی ہے تو یہاں پہ بات جماعت کی آ رہی ہے کہ آپ کا تعلق کسی ایسی جماعت سے ہو کہ جو میرے کاز کے لیے میرے راستے کی طرف آ رہا ہو. یعنی یہ ہے کہ جیسے اگر دریا جو ہے وہ آپ نے کراس کرنا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اکیلے جو ہے کراس کریں گے تو وہ اس کا فلو اتنا تیز ہے کہ آپ کو بہا کے لے جائے گا. لیکن اگر آپ کوئی 10 لوگ 15 لوگ جو آپس میں یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس کو کراس کریں گے تو آپ کراس کر جائیں گے. تو ایسی یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا معاشرہ کہ جس میں برائی پھیل رہی ہو اور اچھائی جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہو رہی ہو تو وہاں لازمی آپ کا تعلق کسی ایسی جماعت کے ساتھ ہو کہ جو نیکی کا حکم دینے والی ہو, بدی سے روکنے والی ہو. تو اس کی جو تفاصیل ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, یعنی میری طرف آنے والا راستہ. خصوصی طور پر یہ نہیں ہے کہ کوئی فرقہ واریت والی جماعت ہو, کسی جو ہے وہ ایسی جماعت ہو کہ ٹھیک ہے اس کے کوئی دنیاوی فائدے ہوں, نہیں بلکہ حقیقتاً جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانے والی جو جماعت ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, پھر تم میرے پاس ہی لٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہے کہ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات دیکھ نہیں رہا ہے, اللہ تعالیٰ یہ ساری چیز جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے حقوق جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے. اور اس میں اگر وہ کمی کوتاہی ہے تو تب بھی اس کو پتہ ہے, اور اس میں اگر آپ کی طرف سے کمی کوتاہی نہیں ہے اس کے باوجود والدین آپ سے ناراض ہیں تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پاس ہی آ جاؤ گے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا وہ جو تم کرتے رہو. یعنی وہ نامہ اعمال جو ہے وہ آپ کو بتا کے دے دیا جائے گا, اور اس میں آپ کو بتایا کہ ہر ایک چیز جو لکھی ہوگی, چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کے اندر لکھی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس میں مس کر دے. تو والدین کے حوالے سے چند جو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ادب و احترام کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے, اور مال اور جان سے ان کی خدمت ہے, اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ان کی اطاعت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے ان کی نماز جنازہ جو ہے یعنی وہ پڑھانا, اور یہ جو سارے جو معاملات ہیں اسی طرح سے ان کی اگر کوئی وصیت ہے نصیحت ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. پھر ان کے لیے اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو دعائے استغفار جو کرتے رہنا, اور ان کے جو دوست ہیں یعنی فوتگی کے بعد ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ جو ہے وہ کرنا. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کو بتایا کہ والدین کے حقوق ہیں. اور ایک نیک اولاد جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے والدین کے لیے. تو ایسی زندگی اختیار کرنا کہ ہم جو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ جو ہیں وہ بن سکیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں. اس کے بعد ہماری جو اگلی آیت ہے یہ بھی حضرت لقمان کی جو وصیت اپنے بچے کو, یا بنیا, اے میرے بچے, انہا ان تکو مسقال حبۃ من خردل, اگر ہو کوئی عمل کے دانے برابر پھر کی جائے کسی چٹان میں, او فی السماوات, یا آسمانوں میں, او فی الارض, یا زمین میں, یاتی بھی اللہ, تو اللہ اس کو لے کے آئے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی عمل, چاہے رائی کے دانے کا, رائی کا دانہ جو سرسوں کا بیج آپ نے دیکھا ہوگا, تو اگر کوئی دانہ جو ہے اتنا چھوٹا ہو تو اس کے برابر بھی کوئی عمل جو ہے کئی پہاڑوں کے اندر چھپ کے, کئی غار کے اندر کیا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ کالی رات میں کالی پر چلنے والی ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس مطلب بہت زیادہ والی بھی ہیں, ہر ایک چیز دیکھ والے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عمل چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بلا دیں گے یا اس کو اگنور کر دیں گے, یا نعوذ باللہ یہ ہے کہ ان کے ریکارڈ میں نہیں آئے گا. تو کہا کہ انہا ان تکو مسقال حبۃ من خردل, اگر بہت ہی چھوٹا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو, فتکن فی صخرۃ, کسی چٹان کے اندر ہو, او فی السماوات, یا زمین کے اندر ہو, او فی السماوات, یا آسمانوں میں ہو, او فی الارض, یا زمین میں ہو, یاتی بھی اللہ, اللہ اس کو لے کے آئے گا.
ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین ہے اور باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم کہیں چھپ کے، کہیں کسی پہاڑ کی کھو کے اندر، کہیں کسی غار کے اندر جو ہے وہ چھپ کر ہم کوئی ایسا کام کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتہائی باریک بین ہے اور اسی طرح سے وہ باخبر ہے، یعنی اس کو ہر بات کا پتہ ہے. پھر اس کے بعد ہے انسانی مال ہے، وہاں پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو آخرتوں میں سے پڑھتے ہیں مثال حضرت خیر یا مثال تو ذرہ کے برابر جو دیکھ کر یہ بتا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہاں اس کا پاؤ گے. اور اس طرح سے کوئی ذرہ کے برابر بھی جو ہے وہ کوئی برائی کرو گے تو اس کے اندر بھی وہ نظر آئے گا. اور نیکی کے حوالے سے یہ شعور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو نیکی کا باطن ہے، جو انر ہے، وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی بھی نیکی یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی دکھاوے کی نیکی ہو، کسی کو بتانے کی نیکی ہو، تو وہ نیکی آپ کو پتہ ہے کہ قابل قبول نہیں ہے. یہاں اللہ بات کر کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کے جو خیالات ہیں اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. آپ کی جو انٹینشن ہے، جو نیت ہے کہ آپ کون سا کام کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، نیکی کا کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنی جو نیت ہے اس کو ٹوٹل دینا چاہیے، اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ کام دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں یا شہرت کے لیے کر رہے ہیں. پھر آگے جو نصیحت حضرت لقمان کی جو ہے وہ جاری ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. یہ جو مقام ہے یہاں پہ سورہ حضرت کے جو آئے بچے ہیں وہ عام کی ایمان کے علاوہ ایک ساتھ عمل والے آ گیا، اقوی تقریب آ گئی ہے، صبر کی تبدیلی آ گئی. 4 چیزیں میں آپ کو بتائیں کہ سورہ اثر کے اندر انہی کو لے کے ہم نے چلائیں روس میں، ایمان، عمل صالح، اقبات اور صبر کی ترتیب. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آ گیا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بچے نماز کا کر، ٹھیک ہے. اور پھر آگے وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روک. یاد رکھیے گا کہ یہ اس کے علاوہ 9 مقامات پر یہ حکم آیا ہوا ہے اور اس سے کنی نہیں کتری جا سکتی ہے کہ ہم نیکی کا تو حکم دیتے ہیں لیکن ہم بدی سے نہیں. وہ حدیث کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو کیا کرو، اس کو ہاتھ سے روکو. اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی نہیں ہے، زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے تو پھر دل میں ضرور برا جانا. تو کہا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کہیں برائی ہو رہی ہے، ہمارے دل کے اندر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ برائی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آج جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں کمتر درجہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم زبان سے تو برا کہیں، اس لیے کہ زبان سے برا کہنے سے ہمیں کوئی مار نہیں دے. ہاں کچھ معاشرے ایسے ہیں عرب کے اندر، وہاں اگر آپ زبان بھی کھولتے ہیں تو آپ فوراً ہی غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ملتے نہیں ہیں ساری زندگی. تو البتہ یہ ہے کہ پاکستان میں چلیں، جو بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے، اسی کے خیال اتنا ضرور ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کس حد تک ضرور ہے. تو اس لیے اس وقت جو کمتر درجہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ زبان سے برائی کو برا کہنا چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسٹ ڈیفینس از آفینس. جب تک ہم برائی کو برا نہیں کہیں گے تو وہ برائی ہمیں دعوت دے گی اور ہمیں بھی اس ریلے کے ساتھ بہا کے لے جائے گی. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور نماز کا جو نظام ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز جو ہے مساجد میں جا کے پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اس کا جتنے جو فرائض ہیں اور جتنے بھی جو اس کے لوازمات ہیں ان کا پورا خیال رکھنا جو ہے. دیکھیں نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے. پڑھنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے زور کا ٹائم تھا 1:30 تو ایک دن میں نے پڑھ لی 1 بجے، دوسرے دن میں نے پڑھ لی 2:30 بجے. قائم کرنا یہ ہے کہ نہیں 1:30 ہے، میں نے ہر دن 1:30 پڑھنا ہے. تو یہ قائم کرنا ہے کہ اس کو اپنے اوقات پہ ہی پڑھنا ہے. اور مردوں کے لیے خاص کر کے ظاہر آپ کو پتا ہے کہ حکم ہے کہ وہ جا کے مساجد میں جو ہے وہ نماز ضرور ادا کرے. اور یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نبی نے کہا کہ میں ان گھروں کو آگ لگاؤں اگر مجھے چور کتوں کا خران ہو کہ جن کے مرد جو ہے گھروں میں نماز ادا کریں.
تو اس حوالے سے جو بھی ہمارے قریب میں مسجد ہو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہاں جا کر جو ہے وہ باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے اوقات کو جو ہے ہم نمازوں کے درمیان سیٹ کریں۔ بالفرض یہ ہے کہ میرا ٹائم ٹیبل ہے، میں پڑھائی کو جو ہے 6 گھنٹے دینے ہیں، تو پھر میں ایسے سیٹ کروں کہ ٹھیک ہے عصر سے مغرب کے درمیان زیادہ نہیں 1 گھنٹہ تو یہی پڑھنا ہے، تو وہ سبجیکٹ میں پڑھنا ہے اس کو میں نے 1 گھنٹہ دیا، میری میں نے آج عصر سے مغرب میں 2 گھنٹے دیے، اس بات پڑھ لوں رات کو 7:45 بجے۔ تو نماز کو قائم کرنا، یہ قائم کرنا ہے۔ پڑھنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے جب دل کیا کہیں پڑھ لی، نہیں کیا تو نہیں پڑھی، تو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر آگے یہ جو جوڑا ہے کہ وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ کیا کرو، نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جب نیکی کا حکم دو گے تو شاید کچھ نہ ہو، لیکن جب بدی سے روکو گے تو پھر مشکل آئے گی۔ جب آپ بیان کریں گے تو پھر مشکلات آئیں گی، ہو سکتا ہے گھر سے آئیں، ہو سکتا ہے سماج سے آ جائیں، ہو سکتا ہے ریاست کی طرف سے مشکلات آ جائیں۔ پھر اس میں کہا کہ بس پھر علی ما اصابک، صبر کر، اور کہا کہ ان ذالک من عزم الامور، صبر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی ہمت والے کام میں سے ہے، سب سے آخر میں آتا ہے، یعنی صبر جو ہے ایک انبیاء کا شیوا تھا اور یہ بڑا کام ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صبر کی سٹیج نہیں آتی ہے اگر آپ نے حق بات بیان نہیں کی، اور حق بات آپ بیان نہیں کرتے ہیں جب تک عمل صالح آپ پورے کرنے والے نہیں ہیں۔ عمل صالح آپ اس وقت تک پورے نہیں کریں جب تک آپ کے دل میں حقیقی ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں، آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ نیکی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، اور ہماری فطرت جو ہے وہ آلریڈی اس کے اندر اس کی پہچان موجود ہے، یعنی نیک کام یا اچھا کام کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو ہم پہلے سے جانتے نہ ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ ایک برا کام، ایک برائی جو اس کو بھی ہماری فطرت پہچانتی ہے، یعنی منکر جو ہے ایک ایسا کام ہے کہ جس کو فطرت پہچانتی ہے۔ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ تقویٰ ہاہنا، کہ تقویٰ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، اور کہا گیا کہ کون سی اچھائی ہے اور کون سی برائی ہے، تو بتایا گیا ہے کہ اپنے دل سے پوچھ لیا کرو کہ یہ چیز اچھی ہے یا برائی ہے۔ تو نیکی کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک سکون کا معاملہ ہوتا ہے کہ دل میں ذہن میں ایک سکون آتا ہے، اور بدی کرنے کے بعد چاہے اس میں وقتی لذت جتنی بھی ہو، پھر آپ کو ایک بے سکونی سی اس میں ضرور نظر آئے گی۔ تو ہماری فطرت جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ اس کے اندر نیکی کا بھی ایک تعارف موجود ہے، اور اسی طرح سے جو بدی ہے اس کا بھی ایک تعارف جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک مغالطہ ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے کہ امر بالمعروف کافی ہے اور نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 10 مقامات پہ اس کی تلقین آئی ہے کہ امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کل اللہ کے عذاب کے مصداق بن جائیں اگر ہم برائی سے روکنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت لقمان کی جو وصیت ہے اس کا جو چھٹا جو نقطہ ہے وہ آ رہا ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کیا ہے میرے بچے گال میں پھا کے بات نہ کر، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے کہ فخر و غرور کی وجہ سے ایسے ہی شیخیاں بکھارنا اور ایسی لوگوں کی اٹریکشن کرنے کے لیے، آپ کو پتا کہ ہمارے یہاں آج کل جو ٹرینڈ سنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی کہ ہم مختلف انداز میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، گالوں کو پھیلا کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ نہ گال اپنے فاق میں بات کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چل، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اگر تم پہ چلے ہو ظاہر پڑھنے ہو یا یہ پڑھنے ہو کچھ نہیں کہہ سکتے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کسی ایسے شخص کو جو خود کو کچھ سمجھتا ہے اور کیا ہے جو بڑا کرنے والا ہے، آپ کو بہت بڑا ہے۔ اور اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں کہ وہ گال کھلا کے بات کرے اور پھر اسی طرح سے زمین پہ اکڑ کے چلے۔ اور اسی طرح سے جو معاملہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے شخص کے ساتھ اگر سلام کرنے کے لیے جائیں تو وہ بات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے دور سے جو ہے وہ ایسے ہاتھ ملانا بھی جو ہے وہ ہمارا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا وہ معاملہ ہے کہ اس میں ایک اکڑ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی برابری کا کوئی شخص آ جائے تو وہ فوراً سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے مانکا کرتے ہیں، ملتے ہیں، اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔
لیکن کوئی غریب کوئی فقیر آدمی جو ہے اگر وہ ان سے ملنے جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے ہی جناب ادھر مڑے ہوئے ہیں ادھر ہی مڑے ہوئے ادھر سے ایسے تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں. اور یہاں پہ جو وصیت حضرت لقمان نے کی ہے کہ نہ اپنے گال پھلانے نہیں ہیں, زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو تکبر ہے یہ اللہ کی چادر ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی کی چادر نہیں ہے. اور یہ نام بھی ہے اللہ کا ایک کہ اللہ خود تکبر کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی اور کا تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا جس دل کے اندر, وہ شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. پھر اس کے بعد آگے جو حضرت لقمان کی 7واں اور 8واں نقطہ ہے ٹھیک ہے, یعنی آپ کی جو چال ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ میانہ روی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے ہم کہیں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور بعض اوقات بالکل جو ہے ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور جھکے ہوئے ہم جا رہے ہیں, بلکہ جو ایک درمیانہ جو ہمارا ایک طرز عمل ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اس میں یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ظاہر ہے ہمیں دوڑ لگانے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم دوڑ لگا لیتے ہیں, اسے منع نہیں کیا گیا, لیکن عام جو چال ہے اس کے اندر جو ایک میانہ روی ہونی چاہیے. اعتدال کا معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دین جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے, یعنی نہ تو ہم یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تیز بھاگے جا رہے ہیں اور نہ بالکل سست, بلکہ جو ایک درمیانی جو چال ہے ٹھیک ہے وہ اس کے اندر ہونی چاہیے. وقت من صوتی کا, اور اپنی آواز پست رکھ, اپنی آواز. اچھا, یہ جو بات کہ اپنی آواز کو پست رکھ, آپ عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ بحث و مباحثہ جب ہوتا ہے تو ہم اپنی آواز جو ہے اس کو اونچا کر لیتے ہیں, اور محض اپنی آواز کی بیس پہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس محض اپنے آواز کی جیسے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ جو مکالمہ ہے وہ جیت جائیں, ہم وہ جو بحث ہے وہ جیت جائیں. تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھیں. اس میں ایکسیپشن ہے کہ آپ کسی کو بلائیں تو آپ اونچی آواز سے بلا سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے, بحث و مباحثے کا معاملہ ہو جائے, تو وہاں پہ اپنی آواز کو جو ہے وہ پست رکھا جائے, اور ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہیں وہ یعنی اپنی اس آواز کو اونچا رکھنے کی وجہ سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ کر جائیں کہ جو دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہو. پھر کہا کہ ان انکر الاصواتی, بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز لا صوت الحمیر, کس کی آواز ہے سب سے بری آواز؟ گدھے کی آواز ہے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنی آواز کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے اونچا بھی نہیں رکھنا, اور اسی طرح سے بہت زیادہ جو پست بھی نہیں رکھنا ہے, بلکہ ایک میانہ روی ہماری چال میں بھی ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہماری آواز ہے اس کے اندر بھی نہ اس کو بہت ہی زیادہ اونچا ہم کر لیں اور نہ بہت ہی زیادہ پست کر لیں کہ کوئی سن بھی نہ سکے, کیونکہ بہت زیادہ اونچی آواز جیسے میں نے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ اونچی آواز کس کی ہے, وہ گدھے کی آواز. اور اس طرح سے بہت زیادہ جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. یعنی میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں, میں اتنا آہستہ بول رہا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو پھر اس بات کا جو ہے وہ کیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بحث کے دوران البتہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے پاس دلائل نہ ہوں, خاص طور پر جب دینی حوالے سے ہم بات کر رہے ہوں, تو وہاں پر اگر ظاہر کوئی معاملہ حدیث کا آئے یا قرآن کا آ جائے, تو اگر ہمارے پاس دلائل نہیں ہے, کسی نے کوئی حدیث پیش کر دی ہے, تو پھر اس کے ساتھ ہمیں معذرت کر لینی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے بات کر دی ہے, میں انشاءاللہ جا کے اس کو چیک کروں گا, اور بار ہماری بات جو جاری رہے گی. تو یہ وہ حضرت لقمان کی جو سیکھ تھی اپنے بچے کی, کہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں یا کچھ چیزوں کا ذکر اس طرح سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ ایمان بن رسالت کا ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت لقمان نہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے فالوور تھے. تو اس کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہم سے گزارا ہے. اسی وجہ سے یہاں کی جو نماز ہے کہ یہ نماز لقمان کی نماز ہماری نماز جیسی نہیں تھی, نماز کا جو دعا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دعا کے معنی میں آیا ہے کہ آپ اپنی لو جو ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ لگانی ہے, جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو وہ اللہ کے ساتھ لگانی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا